اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ یہ شعر ساغر صدیقی کا ہے، اور تحریک لبیک کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے یہ اپنی تقریر میں پڑھا تھا۔ تو اس شعر سے متعلق انہوں نے جو اس سے پہلے کچھ باتیں کی تھیں وہ سن لیجئے، اور اس کے بعد تحریک لبیک کے ہی رہنما، سینئر رہنما قاری زوار بہادر صاحب، انہوں نے بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، وہ سن لیجیے ذرا۔ زرداری پتر رہے بھولنا رہے تو یہ کہنا ہے جو زرداری کہے گا وہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کونوں مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل فیض تسلیم کریں گے۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ تو آپ ایک طرف سے میری معلومات کے مطابق میں انہیں نشر بھی کر چکا ہوں، ایک طرف سے منت سماجت کر رہے ہیں لبیک کی، آپ کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، استحکام پارٹی کے پاس بھی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ لبیک کا ووٹ بینک استعمال کرنے کے لیے ایک طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی منت سماجت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کا پرامن لانگ مارچ بھی روک رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی۔ آپ کھل کے بتائیں کیا چاہتے ہیں، آپ انہیں ملک دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں یا انہیں پاکستانی مانتے؟ کل تحریک لبیک کے مذاکرات جہاں وہ حکومت کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی 6 شرائط کو تسلیم کیا گیا ہے، اب جو سیناریو نظر آ رہا ہے، اور حکومت کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بھی کل انٹرویو دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ تو تحریک لبیک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہلم سے واپس چلے جائیں۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک کی قیادت ہی یہ اعلان کرے کہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن سیاسی صورتحال، سیاسی نظر سے اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ 22 مئی کو کراچی سے چلنے والا لانگ مارچ اور راستے میں جا کر ختم ہو جائے۔ تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے اس لانگ مارچ کو مکمل کریں، چاہے وہ اسلام آباد نہ جائیں لیکن راولپنڈی جا کر لیاقت باغ میں جلسہ کر کے واپس آ جائیں۔ اس سے ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، جو اپنے ووٹرز کو ایک دفعہ موٹیویٹ کرنے والی ایکٹیویٹی ہے، وہ تو مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک نے کافی اچھا اس میں اپنا گین کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل ایک بات کی تھی قاری زوار بہادر صاحب نے، وہ اور تحریک لبیک کے جو نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان کی باتوں کو اگر ملایا جائے تو یہ سامنے آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک لبیک کے ووٹ بینک کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سینس میں کہ چونکہ لاہور میں، پنجاب میں پی ٹی آئی کی بھی بڑی گرپ ہو گئی تھی، تو اس کو توڑنے کے لیے تحریک لبیک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تحریک لبیک کافی مضبوط جماعت ہے پنجاب میں، اور اس کا ووٹ بینک بھی کافی ہے۔ پچھلے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں بھی، ہر الیکشن میں تحریک لبیک جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آنے والے، تیسرے نمبر پر اس کو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ بڑھتے رہے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں تحریک لبیک جو ہے وہ اپنی جگہ بنا پائے گی اور اسمبلیوں تک انہیں یہ رسائی ملے گی۔ یہ جو بات کی تھی نائب امیر تحریک لبیک نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی یہ حصہ اپنا پورا لیں گے۔ حصہ پورا لینے سے مراد تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو ان کی حق بنتا ہے، جو ان کے ووٹس ہیں وہ پورے ہوں۔ اور دوسری طرف بڑی اہم بات ہے قاری زوار بہادر صاحب کی، کہ ایک طرف حکومت ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کرتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، تو یہ بات جو ہے وہ کافی غور طلب ہے کہ پھر اگر یہ مین مطالبات جو تھے تحریک لبیک کے وہ تو تسلیم کیے جا چکے ہیں، سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے، گستاخانہ مواد کو ہٹانے کے لیے، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے تو حکومت خود مان رہی ہے کہ وہ کم کریں گے، مہنگائی بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کم کریں گے۔ تو ابھی مذاکرات کا تیسرا دور چلنا تو یہی ظاہر کر رہا ہے بظاہر کہ وہاں پر ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے، کہ کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو وہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں ٹی ایل پی کو کیسے کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو ایک نئی استحکام پارٹی بنی ہے تو اس کے سربراہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین ہے، اور آج حکومت نے، سینٹ نے یہ ترمیمی ایکٹ جو ہے الیکشن کا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا ہے، اور جس کے تحت جو 62(1)F اثاثے ڈکلیئر نہ کرنا، حقائق چھپانے کے معاملے پر جس کی
ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس میں جو مین بندے ہیں میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین، ان دونوں کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات نااہلی تھی، جس پر قانون میں ترمیم کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی نااہلی جس میں کسی مدت کا تعین نہ ہو تو اس کی نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی۔ تو دونوں کی اگر نااہلی کی ڈیٹ کو دیکھا جائے تو یہ 1 سال پہلے ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور قانون میں جو قانون سینٹ نے پاس کیا ہے ترمیمی قانون، اس پر صدر مملکت کے دستخط ہوں گے اور اس کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہو جائے گا۔ اور الیکشن کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی تاریخ خود شیڈیول جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، تاریخ میں ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اس سیناریو ہے اس کے اندر جا رہی ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے، یہ ایسا فیوچر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت اس کے مطابق تحریک لبیک کو ممکن ہے کہ یہ سپورٹ حاصل ہو کہ ان کے سامنے یا تو کوئی نون لیگ کا امیدوار کھڑا نہ کیا جائے، یا کوئی ایسا امیدوار کمزور امیدوار کھڑا کر دیا جائے جس سے تحریک لبیک کا جو امیدوار ہے کسی بھی متعلقہ حلقے میں، جہاں پہ اگر جیسے قاری زوار بہادر صاحب نے کہا کہ ایک طرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں، لیکن آج امید ہے کہ اس میں بھی مذاکرات میں کافی بریک تھرو ہوگا، اور اس کے متعلق مذاکرات سے متعلق، اور آج یہ سوشل میڈیا پر بھی چل رہا تھا تحریک لبیک کی جانب سے کہ آج تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی نماز جمعہ کے بعد کوئی اعلان کریں گے، تو دیکھتے ہیں اس میں بھی وہ کیا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ توقع یہی ہے کہ وہ اس جلسے کو پورا کریں گے، اور کراچی سے جو جلسہ چلا تھا، لانگ مارچ چلا تھا، اس کو راولپنڈی لے جا کر اپنا ایک پروٹیسٹ کی شکل میں، ایک جلسے کی شکل میں اس کو مکمل کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ اور اس دوران جو مذاکرات ہیں حکومت کے، وہ کافی حد تک ان کو کامیابی ہو گئی ہے، اور یہ توقع کر رہے ہیں تحریک لبیک والے کہ ان کے تمام مذاکرات جو ہیں وہ مانے جائیں گے، اور میکسیمم، اور حکومت بھی ان کے مذاکرات کے ساتھ متفق ہے کہ یہ تمام مذاکرات حکومت جو مطالبات تھے ٹی ایل پی کے، وہ حکومت بھی یہی چاہتی تھی، تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی کیا نئے بریک تھرو ہوتا ہے اس میں تحریک لبیک کے جو تیسرا دور ہوگا مذاکرات کا۔